ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں اکانومی پہ. ہمارے ساتھ ہیں شبیر زیدی صاحب. سر آپ کو پتہ ہے ایمرام مسل کیا ہوتا ہے؟ ناٹ ان دیٹ سینس. وہ ایک مسل ہوتا ہے جس کو جب ہم خریدتے ہیں تو اس کی قیمت میں 16,000 بچے ایک سال پڑھ سکتے ہیں. اچھا وہ صحیح سمجھ صحیح. اور ایک F-16 ہوتی ہے, ایک بڑا ہائی ٹیک سا اچھا سا جہاز ہوتا ہے, وہ ہمارے پروپیگنڈا پوسٹرز میں آتا ہے. وہ 120-130 ملین کا ایک پڑتا ہے انہیں, تو ہمیں اس سے زیادہ کا پڑتا ہے. تو وہ جب خرید لیتے ہیں تو اس سے تو لاکھوں بچے پڑھ سکتے ہیں سالانہ. یہ ہم خریدنے میں بڑے شوق رکھتے ہیں. اور 550 ارب روپیہ, اور اس دفعہ تو اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں, 523 ارب دے رہے ہیں. وہ شاید بڑھ جائے اپنی فوج کو. سوال یہ ہے کہ ایک طرف 850 ارب کا ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, اور ایک ہمارے فوج ہے. آپ کے خیال میں ہم اپنی فوج کو پال سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ رشیا کھڑا تھا جب کولڈ وار سے پہلے. صحیح. اس کی 2 ریزن تھیں, لوکل وارنگ اینڈ وار ایکسپینڈیچر. وار ایکسپینڈیچر ان کمپیریزن ٹو US. اس چیز نے رشیا کو کس جگہ پہ لے آئے. آپ اس کانٹیکس میں اس ملک کو دیکھ لیں, جو ہمارا جو کمپوننٹ آف ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے وہ ہمارے ریسورسز سے کمنسریٹ نہیں ہے. اور جو اس کی جو وجہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں بھارت بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے. آپ کو بھارت کا اس سال کا خرچہ پتہ ہے؟ بہت زیادہ. وہ تقریباً ہمارے پورے بجٹ کے برابر ہے. صحیح. تو پھر ہم پورا خرچ کر دیں. 1700 ارب. تو پھر پورا خرچ کر, ہمارا 1700 ارب کا بجٹ ہے. جی. ہمارا بجٹ 1700 ارب کا ہے. جی. تو پورا اگر بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو پورا آ جائے برابر. لیکن کوشش تو پوری کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں, آپ کے خیال میں یہ کوشش غلط ہے؟ کوشش غلط ہے. دیکھیں اب دوسری 2 باتیں. پہلی بات تو کنونشنل وار کا زمانہ ختم ہو گیا. آپ نے نیوکلیر ڈیٹرنٹ بنایا تھا, ڈیٹرنٹ ہے. جی. اب آرمی کا کنونشنل ایکسپینڈیچر کتنا ہے یہ ایک الگ ایشو ہے. جی. اور آرمی کا ایڈمنسٹریشن ایکسپینڈیچر کتنا ہے یہ بھی الگ ایشو ہے. یہ بھی ایک بڑا اسٹینج ایشو ہے کہ پاکستان میں آرمی کا ایکچوئل خرچہ کی بریک اپ کیا ہے. بتاتے نہیں ہیں. مگر جو پاکستان کا ریونیو کا سائز ہے آج, اس حساب سے یہ خرچہ کمنسریٹ نہیں ہے. ہم یہ فوج نہیں رکھ سکتے. اس کو چھوٹا کرنا ضروری ہے. اس کو ایفیشینٹ بنانا ہے, چھوٹا کر کے. صحیح. آپ نے یہ کبھی عامر کو سمجھانے کی کوشش کی؟ جی, عامر کو سمجھایا. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہا مجھے کسی نے کی. اچھا. بڑی اچھی بات کی, اور اس کو بھی سوچنا چاہیے. اس نے کہا کہ فوج بھی ایک پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک سورس آف امپلائمنٹ ہے. 5.5-6 لاکھ لوگوں کی روزی بھی لگی ہوئی ہے. اس نے کہا یہ بھی سوچے. ایک دن میں ایک جنرل سے بات کر رہا تھا اسی بارے میں کہ آرمی ایکسپینڈیچر کم کریں. آپ ساری باتیں میں آپ کی مان لیتا ہوں. یہ بھی سوچیے گا کہ 6-6.5 لاکھ آدمی کے گھروں کا روزگار بھی ہے یہ. جی. تو پھر ان کو امپلائی بھی کرنا ہوگا کہیں اور. تو وہ بات بھی مجھے لاجیکل لگی. ساری فوج تھوڑی ختم کر رہے ہوں گے. اور دوسری بات, فوج کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر اور سیلری ایکسپینڈیچر. مگر اس کا آنسر فوج کے ایکسپینڈیچر سے پہلے اپنے ایسٹرن بارڈر کے ساتھ اسٹیبلٹی ڈیسائیڈ کریں نا. آپ کے خیال میں انڈیا کے ساتھ امن جو ہے وہ ہمارا اب ضرورت بن چکی ہے؟ مجبوری ہے. مجبوری بن چکی ہے. ضرورت تو ہمیشہ سے تھی, مجبوری بن چکی ہے. اب دیکھیں, آپ نے خود کہا کہ 1700 بلین وہ خرچ کر رہے ہیں. ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ 60 سال سے ہم یہ دیکھے بیٹھے ہیں, ہمارا ماشاءاللہ ڈیٹرنٹ کریٹ ہو چکا ہے. ڈیٹرنٹ ہو چکا ہے. اب میرا نہیں خیال کہ آپ کو ڈیٹرنٹ کے بعد اس طرح کی کنونشنل وار ہوگی. اب اس ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیشنل ڈیفینس ایکسپینڈیچر کو ری ایگزامن کریں ان لاجسٹک ریئلسٹک مینر. آپ کے خیال میں ہماری جمہوری سیاستدان یہ کر سکتے ہیں جو لوگ, اور یہی کریں گے. اچھا نہیں, یہ کریں گے اس لیے کریں گے. دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ سے پھر ایک سوال کر رہا ہوں. کیا آپ نے دیکھا کہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر کے اوپر ایک ڈسکشن ہوئی, شاید 18% کا انکریز ایگری ہوا, شاید آپ کو یاد ہے. جی. اب مجھے بتائیں کہ ان آئسولیشن کیوں ہوا, یہ باقی بجٹ سے الگ ہو گیا, آئسولیشن کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ بہت نازک ملک اور پارلیمان اور ملک بہت نازک موڈ پہ. کیا ڈیفینس ایکسپینڈیچر کی ایلوکیشن کے سبجیکٹ کو ایک پارلیمنٹ میں ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے سر. نہیں ہوا نا سر, ہو ہی گیا, بڑی بات ہے. آپ ڈیٹیل کی بات کر رہے ہیں. میرا مقصد ہے یہ وہ پریشر ہے جو سول سوسائٹی کو کریٹ کرنا ہے, پارلیمنٹ کو کریٹ کرنا ہے. اور میں بتا دوں, آج میں مایوس نہیں ہوں, کر لے گی. صحیح, یہ کرے گی. آج نہیں تو 10 سال بعد کر لے گی. نہیں 10 سال بعد نہیں, 1-2 سال بعد کر لے گی. دیکھیے اب ٹائم نہیں, میں نے آپ کو کہا ٹائم بہت نہیں ہے. اچھا دیکھیے ٹائم بہت. مگر میں آپ کو ایک اور بتا دوں, ایک بات ایک اور مختلف. آج کے پاکستان میں ڈیفینس ایکسپینڈیچر مسئلہ نہیں ہے. ٹیکس بیس مسئلہ ہے نہیں, گورنمنٹ کی بورنگ مسئلہ ہے. ٹیکس بیس اور گورنمنٹ بورنگ مسئلہ ہے. یہ تو 500 ہے نا. جی. وہ 1000 ہے. صحیح ہے, وہ 1000 ہے. وہ 1000 پر کرنے کے لیے آپ ٹیکس نیٹ بڑھا وہ نہیں بڑھا نہیں پا رہے نا. نہیں بڑھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ بڑا مسئلہ ہے سر. اس کو بڑھانے کی اگر آپ کہہ رہے ہیں عامر زیادہ آسانی سے کر سکتا تھا, وہ بھی نہیں کر پایا. یہ سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا کیونکہ اب مجبوری بن گئی ہے, اور انہوں نے پھر بھی نہیں کیا. ایک پرائیویٹ ممبرز بل آ گیا ہے آپ کی بات پہ. نہیں, وہ تو ایک الگ پرائیویٹ ممبر میں تو ڈولیسٹی پہ آیا. دیکھیے میری بات سنیں, میں ابھی بھی آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں, سر آپ نے کہا نا 20 سال سے اس ایشو پہ مختلف جگہ پہ بات کر رہا ہوں.
جس پیمانے پر سر آپ بات نہیں کر رہے, کام کر رہے ہیں. کام بھی کر رہا ہوں, بات بھی کر رہا ہوں. بات تو مطلب جس پیمانے پہ نہیں, جس پیمانے پہ آج اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, میں آپ کو سلسلے کہہ رہا ہوں, اس پیمانے پہ ڈیبیٹ پہلے نہیں ہوتی تھی. صحیح. اور آج پارلیمنٹیرینز بھی سیریسلی سوچ رہے ہیں, اس لیے سوچ رہے ہیں کہ اب ان کا فیوڈل سسٹم ٹوٹ رہا ہے, ان کو بھی لوگوں کو جواب دینا ہے, ووٹ لینے ہیں. جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کا کوئی بندہ جذباتیت میں ووٹ لے سکے گا. صحیح. تو اور اینٹی امریکن نعرے لگا کے ووٹ لے لے گا, نہیں ہوگا یہ. تو ڈلیوری کرنی پڑے گی, اور ڈلیوری جب بھی ہوگی یہ بات یہیں پہ آئے گی. مگر سوال یہ کہ وہ ٹپنگ پوائنٹ نہیں آ پا رہا ہے. میلکم گلیڈویل, ہاں وہ نہیں آ پا رہا ہے. اب وہ ٹپنگ پوائنٹ کیسے ہوگا, میں خدا نخواستہ اور ٹپنگ پوائنٹ کو خونی ریولوشن میں دیکھنا نہیں چاہتا. جی. وہ ٹپنگ پوائنٹ پازیٹیو سے آ جائے تو بہت اچھا ہے. سر خونی ریولوشن میں آ بھی نہیں سکتا, یہ انقلاب والی بات ہو نہیں سکتی پاکستان میں, کیونکہ انقلاب لانے کے لیے قوم تو ایک ہو. نہیں, قوم ایک ہے تھی. دیکھیں بات یہ کہ کیونکہ انڈس ساگا میں اعتراض نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں کبھی انقلاب آیا نہیں ہے. جی. اس علاقے میں کبھی انقلاب نہیں آیا. اعتراض احسن صاحب نے یہ بھی لکھا ہے, دھرتی ہوگی ماں کی جیسی, ہر شہری سے پیار کرے گی. اعتراض صاحب نے بہت باتیں لکھی ہیں. مگر میرا مقصد ہے کہ اس علاقے میں انقلاب اس لیے نہیں آتا جی کہ میں پھر کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. جی. جی. دیکھیں نا, مگر اب جو ایشو ہے, جو پرابلم آئے گی انقلاب, اگر آپ خدا نخواستہ آپ خونی انقلاب کی طرف گئے جی, تو وہ انقلاب اس طرح چلا جائے گا جہاں ہم لے جانا نہیں چاہتے اس کو. اگر اکنامک انقلاب آئے تو ہاں وہ صحیح ہے, مگر آپ اگر اکنامک ریولوشن کے اندر ہی رہیں, ہاں اگلے اندر رہیں, اب یہ انقلاب. مگر میرا کہنا ہے کہ اگر آپ جیسے لوگ, جیسے سول سوسائٹی, میڈیا اکنامکس کو سبجیکٹ بنائے جی, اور ایک بات صرف کر لے کہ 8 بجے سے 10 بجے تک پروگرام جو آتا ہے, جو کہ پرائم ٹائم ہوتا ہے, جی, اس میں پاکستان کے معاشی مسائل کو بیان کر دے, جی, نہ کہ توران ایران, جی, تو میرا خیال ہے تبدیل ہو جائے گا. پہلی بات 8 بجے سے 12 بجے پرائم ٹائم ہے, آپ اس 12 کر لیں. ہاں اس میں اگر ایران توران ختم کریں جی, اور یہ بتائیں کہ ڈیفینس کا بجٹ کتنا ہے, اسکول کا بجٹ کتنا ہے, ہیلتھ کا کتنا ہے, کیا ہو رہا ہے, آج اسکول کی شکل کیا ہے. جی, یہ نہیں ہو رہا. 11,000 اسکول ہیں سندھ میں جن کے پاس عمارت نہیں ہے. جی عمارت نہیں ہے. اور یہ بھی آپ یاد کریں کہ کراچی میں کوئی بڑا گورنمنٹ اسکول نہیں بن سکا ہے. آج میں مندر روڈ پہ جا رہا تھا, گورنمنٹ ہائی اسکول کوتوال بلڈنگ کی مشہور اسکول تھا, اس کی چھت نہیں ہے. اچھا, میں تو عمارت نہیں ہے کی بات کر رہا ہوں, 10% کی تو عمارت نہیں ہے. تو میں نہیں, مگر 60% میں بجلی نہیں ہے. سوال یہ ہے, نہیں سوال یہ ہے کہ یہ سوال کتنے لوگوں نے 8 سے 12 بجے تک کیا. ہم نے کافی کیا. نہیں کیا سر, آپ نے کیا, مگر یہ میں کہہ رہا ہوں پرائم ٹائم پہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے. سر تو آپ کہہ رہے ہیں, اگر میں اس کے ایک لنک بنا دوں, پھر مجھے ایک آپ سے سوال پوچھنا ہے, وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے پرسنلی. آپ لنک یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دینا جو ہے وہ سب سے امیر لوگ نہیں دے رہے پورا, اور امیر آدمی کا فرض ہے, کوئی نہیں دے رہا. اور اگر ٹیکس دیا تو سب پڑھ لکھ جائیں گے, سب کی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے گا. دے رہا ہے کہ ایک شادی کے دروازے پر ایک سکھ کھڑا ہوا تھا. جی. تو ایک آدمی کے اندر داخل ہونے لگا, اس نے روک لیا اس کو. جی. تو اس نے دیکھا اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو کہا ان کو نہیں روکا, یہ مجھ سے پوچھ نہیں رہے ہیں. اچھا, تم نے مجھ سے پوچھ لیا, اس لیے ٹیکس کا ہمارا سسٹم یہی ہے, جو دینے آیا ہے وہ تو پھنس گیا ہے, اور جو جا رہا ہے آ رہا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. صحیح ہے. اچھا, اور وہ جا رہا آ رہا ہے, میں اور آپ پھنس گئے. ہاں, اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جا رہا ہے آ رہا ہے نا, وہ چوری نہیں کر رہا. میں نے آپ کو ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ٹیکس چوری قانون جائز ہے. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. تو وہ قانون کے تحت چوری کر رہا ہے, وہ قانون کے تحت چوری, ٹیکس ایویڈ کر رہا ہے. نہیں, اوائڈ کر رہا ہے. ایویڈ کرے گا تو چور پکڑا جائے گا. وہ ایویڈ کر رہا ہے. صحیح. آج پاکستان, مطلب یہ گاڑی کہاں سے آئی مجھے نہیں پتا, یہ گھر کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا. نہیں پتا ہے مجھے یہ کہاں سے آئی. یہ میرے بھائی نے سعودی عرب سے $3 بلین کی ٹی ٹی بھیجی تھی, اور اس ٹی ٹی کا آپ سوال نہیں کر سکتے کہ وہاں سے میری گاڑی آئی ہے. اچھا, تو وہ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں مبارک ہو. مبارک ہو. نہیں, اور وہ بڑے بڑے لوگوں کی ٹی ٹی آتی ہیں. جی, ٹی ٹیاں آتی ہیں, اور ہمارے قانون میں وہ شک موجود ہے جس کے تحت وہ ٹی ٹی کا آنا قانون جائز ہے. صحیح. تو آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ لوگوں نے جو ایسڈ رکھے ہیں انڈکلیئرڈ ہیں, یہ انڈکلیئرڈ نہیں ہے. صحیح. یہ سب ٹی ٹیوں میں آئے ہیں. صحیح. سب کے بھائی ماشاءاللہ سعودی عرب میں ہیں. اچھا, اور وہ پیسے بھیج رہے ہیں. اچھا. مطلب یہ نہیں ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ سب چوری کی, اس سین میں چوری کی ہیں. ان کو آپ پکڑنے جائیں گے, وہ سب آپ پکڑ نہیں سکتے, انہوں نے وائٹ کر چکے ہیں. وائٹ کر چکے ہیں. جی, ایک صاحب کو باہر بھیج دیا, وہ وہاں سے پیسے نہیں, باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, کوئی ضرورت نہیں. یا منی چینجر کے پاس جائیں, روپے دیں, وہ ڈالر دے دے گا آپ کو. اچھا, نہیں, وہ ڈالر بھیج دے گا دبئی میں آپ کے. دبئی سے واپس آ جائیں گے ڈالر, وہ وائٹ ہو جائیں گے. ہنڈی نہیں, ہنڈی نہیں. اچھا, ہنڈی نہیں. آپ منی چینجر کے پاس جائیں, اپنا روپیہ منی چینجر کو دیں کہ یہ میرا ڈالر, میرا اکاؤنٹ بھجوا دو دبئی میں, وہ دبئی بھجوا دے گا. اچھا, ٹھیک ہے. وہاں سے کال کریں, ان سے کہیں یہاں بھیج دو, وہاں سے بھیج دو. وہ جب واپس آئے گا جی, تو وہ آپ کا لیگل, وائٹ, جائز, قانونی, شرعی پیسہ ہے. کیونکہ پاکستانی حکومت نے تعلق نہیں رکھا. پاکستانی حکومت کا قانون ہے کہ ہم اس کا سوال نہیں کریں گے. جو پیسہ باہر گیا اور واپس آ گیا, جانے کا سوال تو ہے ہی نہیں نا, آنے کا سوال نہیں ہے. آنا تو مبارک ہو, آنا مبارک, جانے کا سوال نہیں پتا, جانے کا سوال نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں, جب جانے کا سوال نہیں ہے, آنا مبارک ہو, جی, تو پھر کون بے خوف ٹیکس دے گا؟ میں
हाँ नहीं आप नहीं दे रहे, आप बेवकूफ़ नहीं, आप फंसे हुए हैं। नहीं मैं बेवकूफ़ भी हूँ, नहीं टैक्स देता नहीं हूँ। बेवकूफ़ नहीं, आप, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑप्शनल टैक्स देता हूँ। नहीं आप सैलरी भी दे रहे होंगे ना। नहीं मैं ऑप्शनल देता हूँ। हाँ वो बंदा बहुत थोड़े बेवकूफ़ है ना। नहीं काफ़ी बेवकूफ़। जी मेरा मकसद ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर ये सिस्टम नहीं हो सकता। ये जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है ये नहीं हो सकता जी। हमारे मुल्क में हम जब टैक्स की बात करते हैं, हर बंदा आके बात करता है गरीब बेवा की। जब आप वेल्डर लगाते हैं मतलब सब गरीब बेवाओं के घर हैं जी। तो मैं बोलता हूँ गरीब भाई ये क्या कर रहे हो? गरीब बेवाएं तो सबको गरीब बेवा सबको याद है जी। और कोई अमीर सुहागन भी तो है जी। उसको भी तो उनको भी तो टेस्ट कर लें। सही। तो सवाल ये है ना कि गरीब बेवाओं के कह के हमने सारी वेल्थ बना ली। सही। ठीक है ना। सवाल ये है, देखिए मैं आपको पहले प्रोग्राम में भी कहा था, पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम की खराबियाँ जी। एक आदमी की नहीं है, हमने पॉलिसी के तहत ये दरवाजे खोले हुए हैं। और पूरी दुनिया में लोग जब टैक्स से बच सकते हैं तो बचते हैं। नहीं हाँ तो सिंपल है। एक ब्रेक ले लें जय साहब, हम एक ब्रेक लेंगे व्यूअर्स। पिछले 45 मिनट लगभग में शबीर ज़री साहब ने मुझे समझाया कि मैं बेवकूफ़ हूँ और मुझे टैक्स फंस गया हूँ, पूछता हूँ तो टैक्स देना पड़ रहा है ना। तो उसके बाद अब ये पूछूंगा अगली सेगमेंट में शुरू में होपफुली कि मेरे जैसे जो बेवकूफ़ हैं वो फिर क्यों बेवकूफ़ बनते रहें। आप देख रहे हैं सियासत मनाएं, SMH@CNBCPakistan.com पर लिख के अपनी राय से आगाह कीजिए। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।